غلام اگلے دن پھر اسی بستی میں چلا گیا. پہلے کم آواز سے سیدنا صدیق اکبر کا صدقہ مانگ رہا تھا, آج بلند آواز سے مانگ رہا ہے. آج بلند آواز سے اسی کے دروازے پہ جا کے کہہ رہا ہے صدیق کا صدقہ چاہیے, صدیق کا صدقہ چاہیے. باہر نکلا, دیکھ کر پہچان لیا, کل تو وہی ہے کل والا؟ کہا ہاں میں کل والا ہی ہوں. سبحان اللہ, میں کل والا ہی ہوں. کہا کل زبان کاٹی ہے, اب پھر آ گیا. کہا اسی لیے تو آیا ہوں کہ آج بھی تو میری زبان کاٹ دے, اسی لیے آیا ہوں کہ آج بھی تو میری زبان کاٹ دے. پریشان ہو گیا, زبان کٹوانے آیا؟ کہا ہاں کٹوانے آیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو ادھر زبان کاٹے گا, آقا کے چہرے کی پھر زیارت ہو جائے گی. ادھر تو زبان کاٹے گا, اسی بہانے سے میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کی زیارت بھی ہو جائے گی اور سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کی زیارت بھی ہو جائے گی. تو بہرحال اب بلا کسی تاخیر کے میں دعوت سخن دینے کے لیے جا رہا ہوں حضرت حماد میاں صاحب قبلہ کو. مختصر میں سب کی فرمائش ہے, اس لیے میں دعوت سخن حضرت حماد میاں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ تمامی حضرات حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کر لیں. لگائیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان جیلانی سرکار, فیضان سیدنا صدیق اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مائک پر حضرت حماد میاں صاحب کی. حضرات محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي الغار القربى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اوف آدم بمنے بے سرو ساما مددے, قبلہ دی مددے اور کعبہ ایما مددے. قادری امجا نعرہ غوث آدم میدنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میدنم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے مالک و مختار, ہم بے کسوں کے کس
بے بسوں کے بس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسط ادب و احترام ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد اللہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے، ہم سب کے رضا نے، بریلی کے رضا نے، ہمارے امام نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فقیر قادری آج چاہتا ہے کہ رسول پاک کا ذکر کیا جائے، ان کا مشن عام کیا جائے، اسی لیے فقیر قادری نے قرآن پاک سے اس آیت کریمہ، اس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا جس میں ہمسائے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل نے اس قدر کثرت کے ساتھ ہمسائے کی وصیت کی، ہمسائے کا ذکر کیا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہمسائے کو وراثت میں حصے دار ٹھہرا دیا جائے گا۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آج ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی کی محفل میں یہاں جمع ہوئے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہمسائے کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا، اور ہمسائے کی مثال تمہارے یہ پڑوسی، تمہارے یہ رشتے دار ہے نا، تمہارے یہ پڑوسی، تمہارے رشتے دار، تمہارے دوست، ان کا معاملہ یوں ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تمہارا بھائی، جیسے کہ تمہارا بھائی۔ سرکار سے ان کے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمسائے کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، ہمارے ساتھ رہنے والوں کے، ہمارے خادموں کے، ہمارے یہاں کام کرنے والوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، کیا معاملہ ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمسائے سے محبت کرو،
اسے کوئی خوشی پہنچے تو اسے مبارکباد دو، اسے کوئی تکلیف پہنچے تو تم جو ہے اس کی پردہ پوشی کرو، اور وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور اگر وہ دنیا سے چلا جائے، وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کی تعزیت کرو، اس کے گھر پر جاؤ، اور اپنے گھر کی دیواروں کو دیکھو، ہمسایوں کا کیسا حق ہے، اپنے گھر کی دیواروں کو اس قدر اونچا نہ کرو کہ ان کے گھر کی ہوا بند ہو جائے، ان کے گھر کی ہوا بند ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ اگر تمہارا ہمسایہ، تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار میں لکڑی ڈالنا چاہے، لکڑی ٹھوکنا چاہے تو اسے منع نہ کرو، اسے منع نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں ایذا نہ پہنچاؤ۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تو مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم تو مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم تو مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کون شخص مومن نہیں ہے؟ آپ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، تو وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے کیسے حقوق بتائے گئے، کیسا معاملہ بتایا گیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واقعے سے ہمیں جو ہے عقل کے ناخن لینا چاہیے۔ ابھی میں آؤں گا، ابھی تو میں اہم باتیں کر کے اس کے بعد تمہاری طبیعت ٹھیک کروں گا، آ رہا ہوں تمہاری طرف بھی۔ اس بات سے ہمیں عقل کے ناخن لینا چاہیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے، اور اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری والدہ، ہماری امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مانگو، تم جو مانگتی ہو تمہیں عطا کیا جائے گا، ہم تم پر کرم فرمانے آئے ہیں، ہم تم پر اپنی رحمت نازل کرنے آئے ہیں۔ اے عائشہ، مانگو، کیا چاہتی ہو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ مجھ پر اور کرم فرمائیں، مجھے تھوڑی مہلت دے دیں تو میں اپنے ابا حضور کے پاس پہنچ جاؤں، میں سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں چلی جاؤں، ان سے مشورہ کر لوں۔ سرکار نے کرم فرمایا، اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پہنچتی ہیں، حضرت صدیق اکبر سے عرض کرتی ہے پورا معاملہ، تو سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جاؤ رسول پاک کی بارگاہ میں باادب میرا سلام عرض کرنا، اور سرکار سے عرض کرنا کہ سرکار، جب اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے حضور حاضر فرمایا اور ہم کلامی کا شرف بخشا، معراج کی رات اللہ رب العزت سے آپ کا جو کلام ہوا، جو آپ نے باتیں کی، جو رات کی باتیں آپ کے بیچ ہوئی، ان میں سے ایک بات کا ذکر آپ مجھ پر عطا فرما دیجئے، مجھ پر ظاہر فرما دیجئے، یا رسول اللہ مجھ پر کرم فرما دیجئے۔ یہ بات جا کر رسول اللہ سے کہنا۔ اب حضرت عائشہ جاتی ہے سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تو سنو کیا بات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی
دو مومنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو کوئی مومن کسی سے ناراض ہے دو مومنوں کے درمیان صلح کرا دے گا، اس کی دلجوئی کرے گا، اس کا خیال کرے گا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب یہ بات حضرت عائشہ سن کر اپنے والد کی بارگاہ میں جاتی ہے اور اپنے والد کی بارگاہ میں پورا واقعہ سناتی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے وہ آنسوؤں سے روتے ہیں، فکر کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ کیوں رو رہے ہیں، کس کی فکر ہے ان کو فکر ہے تو ہماری ہے، وہ تو اللہ کے کرم سے بخشے بخشائے ہیں، رسول پاک نے ان پر کرم فرمایا ہے، ان کو جنت کا مجدہ سنایا ہے، ان کو فکر ہے تو اہل سنت والجماعت کی فکر ہے، ہماری فکر ہے، ہم بریلویوں کی فکر ہے۔ اگر میں یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہے، ہم ہی اہل سنت والجماعت ہیں، ان کو فکر ہماری ہے۔ وہ ارشاد خود جانتے ہیں کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی ہیں، نہ جانے ان لوگوں نے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا دل دکھا دیا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، ان کے جو ہے ان کے اوپر اپنا شرعیہ کیا، جو اب ان کا حال کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کی فکر میں رو رہے ہیں، ان کی فکر میں رو رہے ہیں۔ تو سوچو بھائیوں، یہاں پر عقل کے ناخون لو، یہ سوچو کہ ہم پر ہمارے ہمسائے کے کیسے حقوق ہیں۔ اب اگر تم یہاں اس محفل میں بیٹھے ہو، اب تم یہ سوچو کہ ذرا تم ایسے پارٹی مار کے بیٹھے ہو کہ تم نے اگر زیادہ جگہ گھیر لی اور برابر والے تمہارے ہمسائے کو تکلیف ہو رہی ہے، تمہارا گھٹنا تمہارے ہمسائے کی پیٹ میں گڑ رہا ہے، تو یہ بھی ایک طریقے کی تکلیف دینا ہے۔ تم اتنی تھوڑی جگہ میں بیٹھ سکتے ہو، پھر بھی تم نے پالٹی مار کے بیٹھے ہوئے ہو، اور تمہارا ہمسایہ جو ہے وہ تنگ جگہ میں پریشانی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اور ہمسائے کے حقوق ایسے ہی ہیں، ہمسائے کے حقوق ایسے ہی ہیں کہ جیسے تمہارا بھائی جب اسے کوئی تکلیف ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو، اس کی ہمت بڑھاؤ، بلکہ یہ نہ کرو۔ آج کل دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ لوگ اور جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوشی مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور کسی کو کامیابی ملتی ہے، پڑوسی کامیاب ہوتا ہے تو جلتے ہیں، دل میں ایسا بغض و کینہ۔ تو تم سے یہ کیا امید کی جائے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کھانے بناؤ اپنی ہانڈیوں میں، اپنے ہمسائے کے یہاں بھی جو ہے اپنی ہانڈیوں سے سالن بھیجو، اور اگر تمہارے یہاں اتنا انتظام نہیں ہے تو اپنے سالن میں شوربہ زیادہ ملا لو، اور وہ زیادہ شوربہ تھوڑا اپنے ہمسائے کے گھر بھیج دو۔ یہ حکم سرکار نے ہم پر ارشاد فرمائے ہیں، لیکن ہم لوگ اس بات کا کہاں خیال کرتے ہیں؟ لیکن ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، ہم نے امین شریعت کو دیکھا ہے، میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے زندگی کے 9-10 برس حضور امین شریعت کی خدمت میں گزارے ہیں، اپنے نانا حضور امین شریعت کی خدمت کی ہے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ کیسے اپنے ہمسائے کا خیال کرتے۔ امین شریعت کیا، جب کوئی پھل آتے، مٹھائیاں آتی تو اپنے پڑوسی کی یہاں بھیجتے، ان کا باقاعدہ حصہ بناتے، اور اپنے گھر میں سالن بنتا، اپنے گھر میں ہانڈی بنتی، کچھ اچھا کھانا بنتا تو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے۔ اور میں نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے عرض کی کہ والدہ محترمہ، آپ امین شریعت کی بڑی شہزادی ہیں، آپ اعلیٰ حضرت کی سبھی پر پوتی ہیں، میں نے یوں دیکھا ہے کہ جب مفتی اعظم کی زوجہ محترمہ کا وصال ہوا، چھوٹی نانی صاحبہ کا، تو ان کا کچھ زیور جو ہے ان کا انگوٹھی، کڑے، گلے میں پہننے کا سونے کا ہار، ایسا کچھ زیور جو ہے
وہ خاندان میں تقسیم ہوا، ان کی شہزادیوں کو ملا اور ان کی نواسیوں کو ملا، لیکن امین شریعت اتنے بڑے پیر، اتنا بڑا معاملہ ان کا، اتنے مریدین، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں الحمدللہ ہمارے یہاں۔ میں نے یہ آپ کے پاس یا اپنی کسی خالہ کے پاس ہماری نانی جان کا کوئی زیور نہیں دیکھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کے پاس کیا زیور نہیں تھے یا ان کے پاس اتنی غربت تھی کہ وہ زیور نہیں خرید سکتی تھی؟ کیا معاملہ تھا؟ تو والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ کاکیر میں رہا کرتے تھے۔ کاکیر اس وقت جنگل تھا بالکل، اب بھی وہ صحیح سے بسا نہیں ہے۔ فرماتی ہے کہ ہم لوگ کاکیر میں رہا کرتے تھے اور میں چھوٹی تھی، میرا پردہ نہیں ہوا تھا۔ ہماری امی جان یعنی ہماری نانی جان، ان کے بارے میں ارشاد فرماتی ہے کہ امین شریعت کی زوجہ محترمہ ہمارے گھر کے برابر میں ایک سیدانی رہا کرتی تھی۔ ان کے گھر میں حالات جو ہیں وہ اس قدر کمزور تھے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ان کے گھر کے حالات نہایت ہی کمزور تھے۔ تو امی ہماری فرماتی ہے کہ امین شریعت کی زوجہ محترمہ نے اپنے بڑے بڑے سونے کے ہار، کڑے، انگوٹھیاں نہ جانے ایک بار نہیں بلکہ کتنی بار ان سیدانی کے گھر پہ جو ہے رومال میں باندھ کر بھجوا دیا۔ اتنی بار انہوں نے اپنا زیور اپنے پڑوسیوں کے گھر پہ بھجوا دیا۔ ہمیں بات کوئی بھی نہیں تھا، ہم چھوٹے تھے، ہماری عمر کم تھی۔ یہ امین شریعت کے گھر کا حال ہے، یہ امین شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، اور الحمدللہ ہم نے یہ بات اپنے نانا سے سیکھی ہے۔ فقیر کا بھی یہ طریقہ رہا ہے، میں نے اگر کسی کو خوشی نہیں پہنچائی، اگر میں رائے پور میں رہتا ہوں، اگر میں نے کسی کو کوئی خوشی نہیں پہنچائی تو میرے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو۔ میں نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ ایک بار یوں ہوا کہ ہمارے پاس امین شریعت سے محبت کرنے والے، ان سے پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہا تھا، فقیر قادری نے امین شریعت سے سیکھا، میں نے اگر کسی کو کوئی خوشی نہیں پہنچائی تو الحمدللہ اس بات کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایذا پہنچانے سے باز رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ، ابھی کچھ دن پرانی بات ہے، کہ امین شریعت سے محبت کرنے والے ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں رائے پور پہنچا، میرا فلیٹ جو ہے وہ 3 مرلہ پر ہے، وہاں پر صفائی کی ضرورت پڑی تو وہ بیچارے خدمت کرنے گھر کی آ جایا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے گھر کی خدمت کی۔ خدمت کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے جو قالین ہوتا ہے ہمارا، وہ باہر لے جا کر کے اس کی صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد قالین سے جو دھول نکلی اس کو انہوں نے وہیں دروازے پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے میرا گھر تو پورا صاف کر دیا، لیکن قالین کی صفائی کرنے کے بعد انہوں نے دروازے پر چھوڑ دیا۔ اب دروازے پر 4 دروازے ہیں، ایک غیر مسلم ہے اور 2 مسلمان ہیں۔ ان کے دروازے پر وہ کوڑا انہوں نے چھوڑ دیا۔ مجھے اس بات کا خیال آیا، جب وہ صفائی کر کر چلے گئے، میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے دروازے کے باہر کوڑا ہے، اور یہ وہ کوڑا ہے جو میرے گھر سے نکلا ہے۔ تو پھر میں نے جھاڑو اٹھائی، اور جھاڑو اٹھانے کے بعد میں نے
اس تمام ایریے کی اور جو وہ تمام جگہ تھی اس کی صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد میں نے پورا علاقہ جو ہے وہ جھاڑو سے صاف کر دیا. اس کے بعد میں اپنے گھر میں آیا. اب میں نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد جب میں جھاڑو کو رکھنے لگا صفائی کرنے کے بعد تو بارش بہت ہو رہی تھی. طوفان آ رہا تھا. بارش بہت تیز تھی. اس وقت جو ہے چڑیا کا ایک گھونسلہ ہمارے گھر کی چھت پر بنا ہوا تھا. جیسی میں نے دروازہ کھولا وہ چڑیا اڑ کر طوفان میں اڑ کر وہ دوسرے کی چھت پر جا کر پانی میں بیٹھ گئی. میں نے ایک شخص کی دلجوئی کر کے آیا. میں نے سوچا کہ اپنے ہمسائے کا خیال کروں. میں نے اپنے بزرگوں سے اس بات کی تعلیم لی کہ اپنے ہمسائے کا خیال کروں. جب میں واپس لوٹا تو اس ننھی چڑیا کا دل مجھ سے دب گیا. پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے جو ہے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا. میں نے جو ہے ٹھنڈی ہوا کے لیے اپنا دروازہ کھولا تھا. تو پھر چنانچہ میں نے وہ اپنا دروازہ دوبارہ بند کر دیا اور میں واپس آ گیا کہ کہیں مجھ سے جانے انجانے میں اس چڑیا کا دل نہ ڈوب جائے اور بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ اس کے سبب نہ ہو جائے. لہذا میں یہی پیغام اپنے مسلمان بھائیوں کو دینا چاہوں گا کہ اپنے ہمسایوں کا خیال کرو. یہ نہ دیکھو کہ تمہارا ہمسایہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے، بلکہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. اور اگر تمہارا ہمسایہ تمہارا پڑوسی گستاخ رسول ہے تو اس کے ساتھ کسی طریقے کی صلہ رحمی نہیں کی جائے گی. اس سے جو ہے قطع تعلق کیا جائے گا. لیکن یہی رسول پاک کا فرمان ہے کہ اپنے ہمسائے سے محبت سے پیش آؤ. میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن آپ کے مائک نے میرا ساتھ نہیں دیا. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. مولا مجھ سے بولنے میں کوئی لفظش ہو گئی ہو تو اس کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرما کر میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.